اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس کے کنٹرول میں ایک ایک ذرہ ہے, ایک ایک ایٹم ہے. وٹ ڈو یو تھنک آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت نہیں آئے گی؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ تو یہ کرکس ہے ہماری پوری کلاسز کا کرکس, یہ اس ایک واقعے میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام انسان ہوں, مجھ پہ بھی سستی چھا سکتی ہے, میں بھی اکثر ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہوں, میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سب کی ہیں. لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کو پریفرنس دینی, ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفرنس دینی. سو دیٹس مائی میسیج ٹو یو. یہاں سے میں نے کہا کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اپنے, اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں, تو بس ایک ہی ہستی ہے جس کے آگے جھکیں, جس کو سجدہ کریں. وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے, وہی ہستی ٹائم میں برکت ڈالنے والی ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دس ول بی اے کمپریہنسو لیسن فار آل آف اس. ناؤ کمنگ ٹو دا حدیث, میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنی ہو, بٹ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں it will give you a lot to ponder upon inshallah ta'ala. So the hadith is in Shu'ab al-Iman, it is also in Bahiki, and it is declared Sahih according to Imam al-Albani. So the hadith goes like this: An Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhu سے مروی ہے, قال کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اغتنم خمسا قبل خمس, do 5 things before 5. یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ, اور اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ. حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. نمبر 1, شبابک قبل حرمک. نمبر 1 on our list which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, your youth before your old age. شباب, اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ایج آئے کہ تم اتنے ایکٹیو نہ رہو, تمہارے پاس اتنی انرجی نہ ہو, یوتھ کا فائدہ اٹھا لو. نمبر 2, وصحتک قبل سقامک. اپنی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے, your health before your illness. مطلب کہ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں تو یہ تھنگز دیٹ میٹر جو میری سیریز ہے, جو کلاس ہے, یہ اس کا کرکس ہے. یہ حدیث صرف اس حدیث کو لے لیں, جیسے وہ امام شافعی نے کہا نا کہ صرف سورہ العصر کو لے لیں تو آپ کو ساری بات قرآن کی سمجھ آ جائے گی. آپ صرف اس حدیث کو لے لیں, آپ کو تھنگز دیٹ میٹر جو میں نے سیریز بنائی اسی لیے بنائی کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں, ہم وہ لوگ بنیں جو آج کے دور میں انشاءاللہ روحانیت کو ریوائیو کریں گے اور انسانوں کی بہتری کے لیے ریوائیو کریں گے, کہ روحانیت ہماری نیڈ ہے. اور ہم جو سفر کر رہے ہیں, دا سفرنگ سول آف دا سائنٹیفک ایج, یہ باقاعدہ ایک ایسے بھی ہے. تو اس کٹھن دور میں ہم لوگوں کو سلوشنز دیں انشاءاللہ. تو یہ دس از دا حدیث, دس از دا کرکس آف ایوری تھنگ آئی سیڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو. 5 سے پہلے نمبر 1 یوتھ کا بفور یور اولڈ ایج. نمبر 2 اپنی صحت کا, اپنی ہیلتھ کا بفور ڈیزیز کمز ٹو یو, اس سے پہلے تمہیں النس آئے. نمبر 3 وغنا کا قبل فقر کا, یور رچنس بفور یور پاورٹی. اپنی رچنس کا, تمہارے پاس جب چیزیں ہیں, تمہارے پاس سیونگز ہیں, تمہارے پاس پیسے ہیں, تمہارے پاس خرچنے کے لیے مال ہے, اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹف ٹائم آئے, تم پہ غربت آئے, اس حالت کا ایڈوانٹیج لے لو. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, کم ٹو اٹ. نمبر 4 وفراغ کا قبل شغل کا, یور فری ٹائم بفور یور ورک. اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اس سے پہلے کہ تم بہت بزی ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دوڑ میں, پیسے کمانے کی دوڑ میں, فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لو. وہ ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کا فائدہ اٹھاؤ. نمبر 5 وحیاتک قبل موتک. اوور آل یہ ایک بات ہے کہ یور لائف بفور یور ڈیتھ. اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ریگریٹس ہوں, اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. جیسے قرآن میں کتنے ریگریٹس ہیں, قرآن میں یہاں تک ایک ریگریٹ مینشن کیا ہوا ہے گناہ گار کا کہ ہائے کاش یہ سورہ فرقان میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا. یو کین ریڈ اٹ.
تو اس طرح کے ریگریٹس انسان کے. کبھی آپ اولڈ ایج ہاؤس جائیں, کبھی آپ ہاسپٹل جائیں, وہاں عیادت کریں بوڑھے لوگوں کی. مطلب کہ آپ کی فیملی میں تو ایسے لوگ ہوں گے, ظاہر ہے, آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کے پرسپیکٹیو سے لائف کو دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ریگریٹس ہوں گے, ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت سی نصیحتیں ہوں گی, جو مسٹیکس انہوں نے کمٹ کی ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. یہ وہی بات ہے کہ اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ رہی ہے, اور موت تمہیں نظر آ رہی ہے سامنے. تو باری باری ایک ایک پوائنٹ کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, تھنگز دیٹ میٹر کے حوالے سے. پہلی جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شبابک, نوجوانی, اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو نوجوانوں, اس سے پہلے کہ تمہیں اولڈ ایج آئے, تمہیں بڑھاپا آئے. سب سے پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے نا ایک اپنی لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں. ہماری کیا سوچ ہے ایوریج بندے کی, یہ میری بھی ایسی تھی. جب تک دین کا فلسفہ مجھے نہیں پتا تھا میری بھی یہی سوچ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی جوانی مزہ کرنے کے لیے, پھر پروفیشنل لائف جو ہے وہ ظاہر ہے شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اس میں ایک اور ایسپیکٹ آ جاتا ہے لائف کا, اور یہ سب کچھ کرا کے کیریئر بنا کے اپنی مٹیریل گروتھ کر کے پھر جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو تب عبادت کی جاتی ہے. اور یہ کانسیپٹ باقاعدہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اتنا اس حد تک رائج ہے کہ 95% لوگ اس فلسفے پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا جوانی مزے کے لیے, جو مرضی کرو, کون سا مر جانا, کون سا کوئی موت آ جائے گی, بعد میں ریپینٹ کر لیں گے, بعد میں دیکھی جائے گی, عبادت کا ٹائم بڑھاپا ہے. اور پھر کیریئر فوکسڈ ہو جاتے ہیں سارے لوگ. کیریئر, ہاؤ ٹو میک مور منی, ہاؤ ٹو ڈو سیونگز اینڈ اسٹف. ٹھیک ہے, اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن مقصد ہی یہ بن جاتا ہے. اور اگین وہی بات کہ بڑھاپے میں جا کے پھر جب کام ہی کوئی کرنے کو نہیں ہے, جب ریٹائرمنٹ ہو گئی, تب تفسیر بھی پڑھتے ہیں ہم, قرآن بھی پڑھتے ہیں. تب جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں, میں نے کیا پڑھ لیا ہے. کیونکہ قرآن از اے ریولوشنری بک, قرآن آپ کے اندر ریولوشن جگاتا ہے. تو کتنا ہی اچھا ہے کہ یوتھ میں قرآن پڑھا ہوتا ہے, یوتھ میں قرآن سمجھا ہوتا ہے, جب ریولوشنری جذبات آپ کے پیک پہ ہوتے ہیں, جب آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ میں انرجی ہوتی ہے, جب آپ سوسائٹی کو بہت زیادہ انپٹ دے سکتے ہیں, جب آپ ورک پلیس پہ بہت انپٹ دے سکتے ہیں. پیپل لو وائبرنٹ ینگ پیپل, دے لائک ٹو لسن ٹو دیم, یو نو, دے لائک ٹو سٹ ود دیم. تو کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ آپ جوانی میں ہی قرآن سمجھ لیں. کتنا ہی اچھا ہو, کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ جوانی میں ہی انٹیلیجنٹ ہو جائیں, بجائے کہ دھکے کھا کے اور ظاہر ہے فضول چیزیں ٹرائی کر کے ان کا ایکسپیرینس لے کے بعد میں وہ چیزیں سمجھ لیں.